تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ البلد مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 1 لا اقسم بہذا البلد، ترجمہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ سورہ بلد آیت نمبر 2 وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ترجمہ درا حال یہ کہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ سورہ بلد آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر۔ لا زائدہ ہے اور قسم کو مؤکد کرنے کے لیے مذکور ہوا ہے۔ البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہاں شہر مکہ کی اس حیثیت سے قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اس میں تشریف فرما ہے۔ یہ شہر اگرچہ گوناگون خوبیوں سے متصف ہے، لیکن اس مکین ذیشان کی وجہ سے جو عز و شرف اس کو حاصل ہوا ہے اس کی شان ہی نرالی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ والا جملہ حال ہے مقسم بھی البلد کا۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ کے 2 مفہوم اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفار کی اذیت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو اس شہر کو یہ لوگ امن کا شہر قرار دیتے ہیں، نہ وہاں کسی جنگلی جانور کو ستاتے ہیں، نہ اس کے درختوں اور گھاس کو کاٹتے ہیں۔ ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لے تو اس پر بھی دست درازی نہیں کرتے، لیکن اسی حرم میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دکھ دیے اور اذیت پہنچانے کو اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کر دیا گیا ہے، آپ کسی کافر کو قتل کریں یا اس کو سزا دیں، آپ اس کے مجاز ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 3 وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ترجمہ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ سورہ بلد آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ والدین سے مراد آدم علیہ السلام ہیں اور ما ولد سے مراد آپ کی ساری اولاد ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 4 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ترجمہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی ہم نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کر کے بزم عالم سے رخصت ہو جائے، بلکہ اس کی زندگی کا سفینہ طوفانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خطرات و مصائب اور اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب اس کا حمل رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو اس وقت سے ہی طرح طرح کے خطرات اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں۔ ہر لحظہ اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بیماریاں، ناکامیاں، محرومیاں اور مخالفین کی مخالفتیں، نفس و شیطان کی ریشہ دوانیاں قدم قدم پر اس کا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کی زندگی کے کارواں کو انہی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ گویا انسان کی زندگی کا مقصد مصیبتوں اور تکلیفوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس میں مضمر امکانی قوتیں اور صلاحیتیں کبھی نشوونما نہ پا سکیں، اور یہ قطرہ کبھی در شہوار نہ بن سکے۔ الکبد مشقت اور شدت کو کبد کہتے ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 5 اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، ترجمہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ سورہ بلد آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اس کے باوجود کہ خطرات و آلام نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس کے گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے بالا تر کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے یا جس کے حکم کے سامنے یہ سر جھکانے پر مجبور ہو۔ یہ محض اس کی کم فہمی ہے۔ اس کی بے بسی کی تو یہ کیفیت ہے کہ حادثات کا ایک ریلا اس کا کچومر نکال کر رکھ دے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 6 یقول اہلکت مالا لبدا، ترجمہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔
سورہ بلد آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ لبدا لبدتن کی جمع ہے وہ چیز جس کو ڈھیروں میں جمع کیا جائے۔ دنیا دار لوگ اپنی ثروت کی نمائش کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ کبھی کوٹھیاں اور محلات تعمیر کر کے اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کبھی کاریں خرید کر اپنی رئیسانہ ٹھاٹھ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے امراء اور افسروں کی ضیافتیں کی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے مواقع پر لاکھوں روپے اڑا دیے جاتے ہیں، اور اس چیز کو ہی یہ لوگ اپنے لیے فخر و مباحات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس پر ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، ہم نے روپیہ پانی کی طرح بہا دیا۔ سورہ بلد آیت نمبر 7۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ ترجمہ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ سورہ بلد آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اس آیت سے ان کی اس حرکت کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طرح اپنی دولت لٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان سے اس فضول خرچی کے بارے میں باس پرس ہوگی کہ تمہارے پڑوس میں سدھا غریب اور مسکین ضروریات زندگی کے لیے ترستے رہے، اور تم لوگ اپنی نام و نمود کے لیے دولت کو لٹاتے رہے۔ تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ یہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور تم پر یہ فرض تھا کہ تم اس کے حکم کے مطابق اس کو صرف کرتے اور غریبوں اور مسکینوں کی، یتیموں اور بیواؤں کی ضروریات بہم پہنچاتے۔ سورہ بلد آیت نمبر 8۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ ترجمہ، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ سورہ بلد آیت نمبر 9۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ ترجمہ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ یہاں ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس ناشکر گزار انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ اگر وہ ان کی قدر پہچانتا اور ان سے صحیح کام لیتا تو یوں آنکھیں بند کر کے سرکشی کی راہ اختیار نہ کرتا۔ فرمایا، ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں جن سے وہ اپنے معاشرے کے نشیب و فراز کو پہچان سکتا ہے، ضرورت مند لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، بے نوا اور بے کس لوگوں کے حالات کو پہچان سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ان کی امداد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو زبان دی ہے اور اس کو دو ہونٹ عطا فرمائے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے ما فی الضمیر کا صحیح اظہار کر سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، غرباء و مساکین کی امداد پر انہیں برانگیختہ کر سکتا ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 10۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ترجمہ، اور ہم نے دکھا دیں اسے دونوں نمایاں راہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ النجد، بلند سطح پر جو راستہ ہو اس کو نجد کہتے ہیں، یعنی ہم نے صرف انسان کو حواس ظاہری اور باطنی ہی نہیں عطا فرمائے بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کے سامنے نیکی اور برائی کے راستوں کو واضح کر دیا ہے، اسے ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے کہ اب جس راستے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس پر گامزن ہو جائے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک بھلائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، پس تم کیوں برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ سورہ بلد آیت نمبر 11۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ ترجمہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں۔ سورہ بلد آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اقتحامہ کا معنی ہے بلا سوچے سمجھے اپنے آپ کو کسی چیز میں پھینک دینا۔ جب گھوڑا اپنے سوار کو منہ کے بل گرا دے تو عرب کہتے ہیں قحم الفرس فارسہ۔ العقبہ یعنی دشوار گزار پہاڑی راستہ، وہ راستہ جو پہاڑ کی بلندی کی طرف جاتا ہو۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جھوٹی ناموری حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو یوں لٹاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کے سامنے بھلائی اور برائی کے راستے واضح کر دیے گئے تھے تو وہ اس راستے پر چلتے جو حقیقی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگرچہ وہ راستہ کٹھن ہے اور اس کو طے کرنا بڑا دشوار ہے، لیکن جس منزل کی طرف وہ جاتا ہے وہ منزل انسان کی عظمتوں کے شایان شان ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی مشقت کو بطیب خاطر
انہیں قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن سخت کوشی سے ان کی سہل انگار طبیعت کو کوئی مناسبت نہیں۔ وہ لڑکھڑانا جانتے ہیں، وہ بلندیوں کی طرف پرواز کرنے سے قاصر ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 12۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ ترجمہ: اور کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ سورہ بلد آیت نمبر 13۔ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ ترجمہ: وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 14۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ ترجمہ: یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن قحط سالی میں۔ سورہ بلد آیت نمبر 15۔ یتیما ذا مقربہ۔ ترجمہ: یتیم کو جو رشتہ دار ہے۔ سورہ بلد آیت نمبر 16۔ او مسکینا ذا متربہ۔ ترجمہ: یا خاک نشین مسکین کو۔ سورہ بلد آیت نمبر 12 تا 16 کی تفسیر۔ یہاں سے اس کٹھن راستے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے جو انسان کے شیان شان ہے۔ فرمایا کرنے کا کام تو یہ تھا کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، کسی رشتہ دار یتیم کو عام قحط سالی کے دنوں میں کھانے پینے کی ضرورت مہیا کرتے، یا ایسے مسکین کی طرف دستے تعاون دراز کرتے جس کو فقر و تنگ دستی نے خاک نشین بنا دیا ہے۔ بے شک ان امور میں مال خرچ کرنے سے ان کی شہرت کا ڈنکا نہ بجتا۔ اس طرح اگرچہ ان کی دولت کی نمائش لوگوں کی آنکھیں خیرہ نہ کرتی، لیکن ضرورت مندوں کی امداد کر کے ایک انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے وہ ایسا کام کرتے جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ چند مشکل الفاظ۔ مسغبتن، یہ مصدر میمی ہے سغب سے۔ ابو حیان کہتے ہیں کہ عام بھوک کو مسغبہ کہتے ہیں۔ امام راغب نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے: هو الجوع مع التعب، بھوک اور تھکن دونوں کے مجموعے کو مسغبہ کہتے ہیں، یعنی ایسے دنوں میں کھانا کھلانا جب ہر طرف قحط کا دور دورہ ہو، غذائی اجناس بازار میں کمیاب ہوں اور ان کی قیمت گراں ہو جائے۔ ایسی حالت میں اپنے رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بڑا نیک عمل ہے۔ ہر یتیم کی امداد کرنا اگرچہ کار ثواب ہے، لیکن رشتہ دار یتیم کی اعانت سے دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ صدقہ اور صلہ رحمی دونوں یکجا ہو جاتی ہیں۔ مسکیناً ذا متربتن، متربہ بھی مصدر میمی ہے، یعنی جب وہ اتنا محتاج ہو جائے کہ مٹی کے ساتھ مل جائے۔ یہاں 3 چیزیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، عام قحط سالی اور غذائی اجناس کی نایابی کے وقت کھانا کھلانا۔ نمبر 2، اپنے قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا۔ نمبر 3، اور ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہو۔ اس فعل کو قرآن نے عقابہ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غذائی اجناس کی فراوانی ہو اور ہر چیز سستے داموں خریدی جا سکے، اس وقت کسی کو کھانا کھلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ غذائی اجناس گراں اور نایاب ہوں اور انسان کو اپنی فاقہ کشی کا خطرہ بھی لاحق ہو۔ نیز قریبی رشتہ دار کو اگر کھانا کھلایا جائے تو لوگوں کی نگاہوں میں یہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہوگی۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اپنے یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلایا ہے، کسی غیر کو تو نہیں کھلایا، اس لیے اس سے وہ شہرت حاصل نہیں ہوتی جو اہل دنیا کے پیش نظر ہوا کرتی ہے۔ نیز وہ لوگ جن کا پیشہ ہی گداگری ہے، ان کو اگر آپ کچھ دیں گے تو وہ جگہ جگہ آپ کی فیاضی اور سخاوت کا چرچا کریں گے، لیکن وہ مسکین جس میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں، جسے سوال کرنے کی عادت بھی نہیں، جس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ کسی کے سامنے حرف مدعا زبان پر لا سکے، ایسے شخص کی جب آپ امداد کریں گے تو وہ اس کو قبول کر لے گا، دل سے آپ کا شکر گزار بھی ہوگا، لیکن اس میں یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کی سخاوت کے گن گا سکے۔ اس لیے ایسے لوگوں پر اتنی ضرورت کے وقت اپنی دولت خرچ کرنا صرف ان لوگوں کا ہی کام ہے جو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے متمنی ہیں۔ دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے خواہش مند لوگ یہاں مال خرچ نہیں کر سکتے، وہ تو وہی کریں گے جہاں ان کی سخاوت کے گن گائے جائیں گے۔ سورہ بلد آیت نمبر 17۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ ترجمہ:
پھر وہ ایمان والوں سے ہو جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ سورہ بلد آیت نمبر 17 کی تفسیر، یعنی ان تمام اعمال کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کیونکہ کوئی عمل ایمان کے بغیر مقبول نہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا کا معنی علامہ قرطبی نے یہ کیا ہے کہ اے فعل هذه الاشیاء وهو مؤمن۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں ثم بمعنی واو ہے۔ آیت کے ان دو جملوں میں اسلامی معاشرے کی خصوصیتیں بیان کی گئیں کہ ان میں سے ہر فرد دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو بطیب خاطر گوارا کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ خود تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، لیکن وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ امت کا ہر فرد صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، وہ سنگ دل نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی تکلیفوں سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ اگر مشرق کے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو مغرب میں بسنے والا کلمہ گو بےتاب ہو جاتا ہے۔ ان کا باہمی رشتہ رحمت و شفقت کا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جو قوم ان دو خصوصیتوں سے متصف ہوگی وہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے کتنا زبردست کردار ادا کر سکتی ہے۔ انفرادی نیکی بھی نیکی ہے، انفرادی خوبیاں بھی خوبیاں ہیں، لیکن جب تک ان میں اجتماعی اور عمومی رنگ پیدا نہ ہو وہ انسانیت کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، وہ اس ظلمت کدائے عالم کو سچی مسرتوں کے نور سے منور نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی طور پر نیک، صالح، مخیر اور صابر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کریں۔ سورہ بلد آیت نمبر 18، اولئک اصحاب المیمنہ، ترجمہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 18 کی تفسیر، یعنی یہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان کا چراغ بھی روشن ہے اور جو مذکورہ بالا صفات سے بھی متصف ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو ان کے اعمال نامے قیامت کے روز دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ بلد آیت نمبر 19، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، ترجمہ، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ سورہ بلد آیت نمبر 20، علیہم نار مؤصدہ، ترجمہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ بلد آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر، جو بد نصیب ان خوبیوں سے محروم ہیں ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ مؤصدۃ، جب دروازے کو بالکل بند کر دیا جائے تو اہل عرب کہتے ہیں اوسط الباب اے اغلقتہ، یعنی ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا اور دروازے بند کر دیے جائیں گے، نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی۔ اعاذنا اللہ منہا۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں پر سورہ بلد مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔